اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی شریعت کا ایک واضح حکم ہے اور اس کا مقصد بھی بالکل واضح ہے۔ اسلام نے انسانی فطرت کے عین مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ عورت اور مرد کے تعلقات پاکیزگی، صفائی اور ذمہ داری کی بنیاد پر استوار ہوں اور اس میں کہیں کوئی خرر نہ آنے پائے۔ اس لیے اس نے زنا اور اس کے اسباب پر مکمل قدغن لگائی ہے، کیونکہ یہ تکمیل خواہشات کا خالص حیوانی ذریعہ ہے جس میں طہارت اور ذمہ داری کی ادنی سی بھی جھلک موجود نہیں، بلکہ یہ جسمانی اور روحانی آفات کا سر چشمہ ہے۔ اسلام نے زنا کی اس برائی کے سد باب کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی ہیں۔ نمبر 1، ربانی ارشاد و ہدایت اور نبوی تذکیر۔ اس کا بیان کتاب اللہ کی آیت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ابواب میں نہایت مؤثر اور بلیغ انداز سے موجود ہے۔ کہیں عفت اور عظمت پر بہترین اجر و انعام کا ذکر ہے تو کہیں فحش کاری پر وعید شدید ہے۔ حدود اور سزائیں جس کے تحت غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑے مارنے اور شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنے کا انتہائی شدید حکم ہے۔ غیر محرم مرد اور عورت کی ایک دوسرے سے مکمل علیحدگی اور ان کے باہمی اختلاف پر 2 ٹوک پابندی ہے۔ اس پابندی کا یہ ہے کہ اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنا اور اجنبی مرد کے سامنے سے گزرنا پڑے تو وہ پردہ کر لے، چونکہ چہرہ حسن و قباح کا اصل معیار ہے اور اس پر ابھرنے والے تاثرات دلی جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں اور نگاہ پیغام رسانی کا کام انجام دیتی ہے، بلکہ خفتہ جذبات و احساسات کو ابھارتی بھی ہے۔ اس لیے پردے کے حکم کا اولین نشانہ یہ ہے کہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل رہے اور نگاہ سے ٹکرانے نہ پائے۔ مگر یہ عیب ستم ظریفی ہے کہ علماء نے سب سے بڑھ کر اسی مسئلے میں اختلاف کیا ہے اور بہت سے پرجوش لوگوں نے اس بے احتیاطی کو عین منشائے اسلام قرار دیا ہے اور اس کے لیے عجیب و غریب دلائل پیش کیے ہیں۔ چنانچہ ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ عورت کو حالت نماز میں چہرے اور ہاتھ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، انہیں ڈھانپنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے یہ دونوں پردے کے دائرے سے خارج ہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ بالکل بے تکی دلیل ہے، کیونکہ نماز کی ستر پوشی ایک الگ چیز ہے اور انسانوں سے پردہ الگ چیز ہے۔ بسا اوقات نماز میں ایک چیز کے پردے کا حکم ہے مگر انسانوں سے اس کے پردے کا حکم نہیں۔ مثلا مرد کو نماز میں کندھے ڈھانپنے کا حکم ہے مگر انسانوں کے سامنے نہیں۔ بس اسی کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز میں ایک چیز کے پردے کا حکم نہ ہو اور انسانوں کے سامنے ہو۔ در حقیقت نماز میں ستر کا حکم کچھ اور مقاصد رکھتا ہے اور انسانوں سے پردے کا حکم کچھ اور ہی مقاصد رکھتا ہے، لہذا ایک دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ نماز کا لباس، اس سے مراد وہ لباس ہے جو نماز کے وقت اختیار کیا جاتا ہے اور جسے فقہائے نماز میں ستر کے نام دیتے ہیں۔ فقہا کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ نماز میں جو اعضاء چھپانے ہیں وہ وہی ہیں جنہیں دوسروں کی نظروں سے چھپانا ہے، یعنی عورت شرمگاہ۔ چنانچہ انہوں نے نماز میں ستر کی حدود درج ذیل آیت سے لی ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال لیں۔ پھر فرمایا ترجمہ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے لیے۔
ظاہری زینت کی تفسیر میں صرف کے دو قول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے موافقین کا خیال ہے کہ اس سے مراد کپڑے وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے موافقین کا خیال ہے کہ اس سے مراد چہرہ اور ہاتھ میں موجود زینتیں ہیں، جیسے سرما، انگوٹھی وغیرہ۔ ان دو تفسیروں کی بنا پر فقہا کی رائے ہے کہ نامحرم عورت کے ہاتھ اور چہرے کو بغیر شہوت کے دیکھنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہی مسلک ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے۔ اور عورتیں اپنے زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے، اور اپنے باپ اور اپنے شوہروں کے باپ اور اپنے شوہروں کے بچوں، اپنے بھائی، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں، اپنی عورتوں، اپنے غلاموں اور گھر میں کام کاج کرنے والی مردوں کے سامنے جن کو عورتوں کی خواہش نہیں، یا ایسے نامالک بچوں کے سامنے جو ابھی تک عورتوں کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ نیز عورتیں چلتے ہوئے اپنے پیروں کو زور سے زمین پر نہ ماریں کہ اس سے ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو۔ مسلمانوں، تم سب اللہ تعالی کی طرف پلٹ جاؤ تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ بعض دوسرے فقہا کی رائے ہے کہ نامحرم عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ امام احمد بن جنبر رضی اللہ عنہ کا مشہور مذہب یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت پوری کی پوری حتیٰ کہ اس کے ناخن بھی چھپانے کی چیز ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو دو قسم کی زینتوں سے نوازا ہے، ایک ظاہری زینت اور دوسری باطنی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے محرم اور شوہروں کے علاوہ عام آدمیوں کے سامنے ظاہری زینت کے ساتھ آنے کی اجازت دی ہے، البتہ باطنی زینت صرف شوہر اور محرم رشتہ داروں کے سامنے کرنے کی اجازت ہے۔ آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے عورتیں بغیر چادر اوڑھے باہر نکلا کرتی تھیں اور مرد ان کے چہرے اور ہاتھ دیکھ سکتے تھے۔ اس وقت عورتوں کے لیے اپنے چہرے اور ہاتھ کھلے رکھنا جائز تھا، اس لیے ان کی طرف مردوں کو دیکھنا بھی جائز تھا۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آیات حجاب نازل فرمائی تو مسلمان عورتیں غیر محرم مردوں پر پردہ کرنے لگی۔ آیت حجاب یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی چادر سے گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جش سے نکاح کیا تھا۔ یہ بات ضابطہ گفتگو سے میل نہیں کھاتی۔ حضرت زینب بنت رضی اللہ عنہ سے نکاح کے وقت مذکورہ بالا آیات نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس وقت جو آیات نازل ہوئی وہ یہ ہے جن کا ترجمہ ہے، اے اہل ایمان، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت نہ داخل ہو۔ ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو جاؤ، لیکن اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو، بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ اور کھانے کے بعد بکھر جاؤ۔ کسی بات کی دلچسپی نہ لگو، کیونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ شرم کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب امہات مومنین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ یہ وہ آیت ہے جو حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ عنہ سے نکاح کے وقت نازل ہوئی، اور یہی دوسری صورت زیادہ قرین قیاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت پردہ لٹکا دیا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھنے سے منع فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ عنہ کی شادی میں گوشت اور روٹی کا ولیمہ کیا تو مجھے لوگوں کو کھانے پر بلانے کے لیے بھیجا،
لوگ جماعت در جماعت آئے اور کھا کر واپس چلے گئے، حتیٰ کہ اب کوئی ایسا شخص باقی نہ بچا جسے میں بلاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں ہے جسے کھانے پر بلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسترخوان اٹھانے کا حکم دیا، لیکن 3 شخص بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے تک تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور عرض گزار ہوئیں کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ اللہ آپ پر اپنی برکت نازل فرمائے۔ اس طرح آپ نے یکے بعد دیگرے اپنی تمام ازواج محترمات کے حجروں کا چکر لگایا اور ہر ایک نے وہی کچھ کہا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ پھر واپس ہوئے اور دیکھا کہ ابھی تک وہ تینوں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی شرمیلے تھے۔ پھر یہاں سے نکلے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ معلوم نہیں میں نے آپ کو بتلایا یا کسی اور ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے نکل جانے کی اطلاع ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ابھی آپ نے اپنا ایک پاؤں دروازے کی چوکھٹ پر رکھا اور دوسرا باہر ہی تھا کہ میرے اور اپنے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ لٹکا دیا اور آیت حجاب نازل ہوئی۔ اور غزوہ خیبر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا تو صحابہ کرام نے آپس میں باتیں کی اور کہنے لگے اگر آپ نے انہیں پردہ کرایا تو امہات مومنین میں سے ہیں ورنہ لونڈی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پردہ کرایا۔ ایک لمبی حدیث میں ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح البخاری میں متعدد جگہ تفصیلاً نقل کیا ہے۔ ہم یہاں پر مختصراً نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر اور مدینہ منورہ کے بیچ 3 دن تک قیام پذیر رہے اور وہیں پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس رخصت کی گئیں۔ میں نے مسلمانوں کو ولیمے پر بلایا اور اس ولیمے میں گوشت اور روٹی وغیرہ کا انتظام نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا جس پر کچھ کھجور، گھی اور پنیر وغیرہ ڈال دیا گیا، اور یہی اس دن کا ولیمہ تھا۔ مسلمانوں نے آپس میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق قیاس آرائیاں کی کہ یہ امہات مومنین سے ہیں یا لونڈی ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پردہ کرایا تو امہات مومنین سے ہیں ورنہ لونڈی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور ان کے اور لوگوں کے بیچ پردہ کھینچ دیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب ان سے کوئی چیز طلب کی جائے تو پردے کی اوٹ سے طلب کی جائے، اور یہ بھی حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، بچیاں اور مسلمانوں کی عورتیں اپنی چادر کا گھونگھٹ لٹکا لیا کریں، تو مسلمان عورتوں نے نقاب پہننا شروع کر دیا۔ چادر کے لیے یہاں لفظ جلباب استعمال کیا گیا ہے۔ جلباب سے مراد کپڑا ہے جو سر سمیت پورے بدن کو ڈھک لے، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ردہ یعنی چادر کہا ہے، اور جسے عام لوگ ازار کہتے ہیں، یعنی اتنا بڑا ازار جو سر اور باقی بدن کو ڈھک لے۔ گھونگھٹ لٹکانے کی تفسیر حضرت عبیدہ رحمۃ اللہ نے یہ کی ہے کہ عورت اپنے چادر کو سر سے اس طرح لٹکائے کہ اس کی صرف آنکھیں ظاہر رہیں۔ نقاب بھی اس طرح کی چیز ہے، صحیح البخاری وغیرہ میں ہے۔ حالت احرام میں عورت نہ نقاب پہنے نہ دستانے استعمال کرے۔ پھر جب عورتوں کو جلباب یعنی لمبی چادر اوڑھنے کا حکم
اس لیے تھا کہ وہ پہچانی نہ جا سکیں، اور یہ بات چہرہ چھپانے سے یا چہرے پر نقاب لگانے سے حاصل ہو سکتی ہے، تو یہی سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ چہرہ ظاہر نہیں کیا جا سکتا، لہذا اجنبی مردوں کے لیے عورتوں کے صرف ظاہری کپڑوں کو دیکھنے کی حلت باقی رہ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسئلے کی آخری کڑی کا ذکر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مسئلے کے ابتدائی مرحلے کا اس بنیاد پر رفض، یعنی ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت اپنے زر خرید غلام کے سامنے اپنی باطنی زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ اس بارے میں بھی علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ مرد لونڈیوں یا اہل کتاب لونڈیاں ہیں۔ سعید بن ارمسیب رحمۃ اللہ کا یہی قول ہے، اور امام احمد بن حنیر رحمۃ اللہ وغیرہ نے بھی اس کو رائج قرار دیا ہے۔ مورف رحمۃ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے ڈھکنے کا مسئلہ دو مرحلوں سے گزار ہے۔ پہلا مرحلہ جو یہ تھا کہ عورتیں باہر نکلتے وقت اسے کھلا رکھتی تھیں، کیونکہ وجوبی طور پر اس کے چھپانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے جب انہیں وجوبی طور پر غیر محرم مردوں کے سامنے چہرے اور ہاتھوں کے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے زینت ظاہر کی تفسیر جو صرف کپڑوں وغیرہ سے کی ہے، تو آپ نے آخری مرحلے کا ذکر فرمایا، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پہلے مرحلے یعنی نسخ سے پہلے کا ذکر کیا ہے۔ کچھ دوسرے علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد غلام ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کا قول ہے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ وغیرہ کا مذہب ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ سے ایک دوسری روایت بھی یہی ہے۔ اس تفسیر کا تقاضا ہے کہ زر خرید غلام اپنی ملکہ کو دیکھ سکتا ہے۔ اس بارے میں متعدد حدیث بھی موجود ہے، جس سے اس بات کا جواز ملتا ہے کہ عورت کا غلام اپنی مالکہ کو دیکھ سکتا ہے، اور یہ اجازت صرف ضرورت کے پیش نظر ہے، کیونکہ عورت کو اپنے غلام سے ہم کلام ہونے کی اس سے کہیں زیادہ ضرورت رہتی ہے، جس قدر گواہ، مزدور اور شادی کا پیغام دینے والے کو دیکھنے کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی درج ذیل روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام لے کر آئے، جسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت کے لیے ہبہ کیا تھا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر ایک چادر تھی۔ جب اس سے اپنے سر کو چھپاتی تو پیر کھل جاتے، اور پیروں کو چھپاتی تو آپ کا سر ننگا رہ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ پریشانی تو دیکھی تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، تمہارا باپ ہے اور یہ تمہارا غلام۔ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جب ان کے لیے دیکھنا جائز ہے تو غلام کے لیے دیکھنا بدرجہ اولا جائز ہوگا، لیکن اس دلیل سے اس بات کا جواز نہیں بن جاتا کہ یہ غلام اپنی مالکہ کو محرم بھی بن سکتا ہے، جس کے ساتھ وہ سفر وغیرہ کر سکتی ہو، جیسا کہ دوسرے اجنبی مرد جنسی خواہش نہ رکھتے ہوں۔ ان سے پردہ تو ضروری نہیں، لیکن وہ عورت کے لیے محرم کی حیثیت بھی نہیں رکھتے کہ ان کے ساتھ سفر بھی جائز ہو۔ پس یہ ضروری نہیں کہ جس کے لیے عورت کا دیکھنا جائز ہو اس کے ساتھ سفر اور اس سے خلوت و تنہائی بھی جائز ہو، بلکہ عورت کا زر خرید غلام صرف ضرورت کے پیش نظر اپنی مالکہ کو دیکھ سکتا ہے، البتہ نہ تو اس کے ساتھ سفر کر سکتا ہے اور نہ ہی خلوت و تنہائی میں اس سے مل سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درج ذیل فرمان کے تحت وہ اس اجازت میں داخل نہیں ہے۔ فرمایا، کوئی عورت بغیر محرم یا شوہر کے سفر نہ کرے۔ بوقت ضرورت عورت غلام کو مخاطب کر سکتی ہے، کیونکہ گواہ بوقت گواہی اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ منگنی کے وقت منگنی کرنے والا اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، تو جب ایسی
کبھی کبھار پیش آنے والی ضرورتوں پر عورت کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے چہروں کو کھول سکتی ہے، تو ہمہ وقت درپیش ضرورت کے لیے بدرجہ اولا چہرے کھلا رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ غلام اگر آزاد ہو جائے تو یہ عورت اس کی مالکہ اس سے نکاح کر سکتی ہے، جس طرح کہ بہن کا شوہر ایک بھائی کو طلاق دے دے تو دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اور محرم تو وہ ہوتا ہے جس پر وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ عورت اپنے زر خرید غلام کے ساتھ سفر کرنا ہلاکت ہے۔ آیت میں اظہار زینت کی اجازت محرم رشتہ داروں اور بعض غیر محرم دونوں کے لیے ہے، کیونکہ حدیث میں سفر کی اجازت صرف محرم رشتہ داروں اور شوہر کے ساتھ خاص ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی عورت اپنے عورتوں یا غلاموں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ ارشاد ہے کہ یعنی مسلمان عورتیں اپنی زینت جنسی خواہش نہ رکھنے والے مردوں کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن اپنے غلام، اپنی عورتیں اور جنسی خواہش نہ رکھنے والے مردوں کے ہمراہ سفر نہیں کر سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اس حکم سے کافر عورت اور مشرک عورتوں کو علیحدہ کیا گیا ہے، یعنی مسلمان عورتوں کی دایا مشرکہ عورت نہیں بن سکتی، اور نہ ہی مشرک عورت مومن عورت کے ساتھ حمام میں داخل ہو سکتی ہے۔ بعض ہمسر فضلہ کی یہ تفسیر کہ اس سے نیک سیرت و نیک خسرت عورتیں مراد ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، ایک نئی تفسیر ہونے کے ساتھ تفسیر سلف کے خلاف اور عربی اسلوب کا کلام سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصائن میں اضافت مسلمان عورتوں کی طرف کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اپنے قرابت داروں کے سامنے اپنی باطنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے، اور بالخصوص شوہر کے سامنے تو ہر ایسی زینت کا اظہار کرے گی جس کا اظہار اپنے محرم اور قریبی رشتہ داروں کے سامنے بھی نہیں کر سکتی۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال لیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اپنی گردن چھپا کر رکھے گی، چنانچہ گردن ظاہری زینت کی بجائے باطنی زینت میں شمار ہوگی، اور یہی حکم ہار اور دوسرے زیورات کا بھی ہے۔ البتہ یہودی عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتی تھیں اور ان کے چہرے اور ہاتھوں وغیرہ کو دیکھا کرتی تھی، البتہ مردوں کو اس کی اجازت نہ تھی، چنانچہ چہرہ اور ہاتھ اہل کتاب ذمی عورتوں کے حق میں زینت ظاہر شمار ہوں گے۔ البتہ اہل کتاب ذمی عورت کے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ مسلمان عورتوں کی باطنی پوشیدہ زینت کو دیکھیں۔ زینت کے ظاہر کرنے اور چھپانے کا معیار یہی ہے کہ عورت کسی کے لیے بھی صرف وہی زینت ظاہر کر سکتی ہے جس کا اظہار کرنے اس کے لیے جائز ہو۔